کانسٹیٹوئنسیز ڈٹرمن کی تھیں، یو سیز بنائی تھیں، اور وہ یو سیز جو تھیں ان کا سمجھیے اتنی ڈسپروپورشنٹ اس کی پاپولیشن تھی کہ جہاں پہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تھا تو وہ تو 90,000 پہ بنا دی تھی، اور جہاں ہسٹوریکلی ایم کیو ایم کا ووٹ بینک نہیں تھا وہ 20,000 پہ بنا دی تھی، 30,000 پہ بنا دی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ میئر کے، جیسے آپ کو پتہ ہے، الیکشن میں ہر یو سی کا ایک ووٹ ہوتا ہے، تو یعنی ایم کیو ایم کا جو ووٹ بینک تھا، ہمارا جو ووٹر ہے، اس کو ڈاؤن سائز کر دیا 3 ٹائمز، یعنی ہمارا ووٹ 1 اور دوسرا ووٹ 3 کے برابر۔ تو اتنی بڑی جو دھاندلی ہوئی تو ایم کیو ایم نے اس کو چیلنج کیا، ٹائملی چیلنج کیا، اور چیلنج جب ہوا تو نیچرلی آپ کو پتہ ہے عدالتوں میں ٹائم لگتا ہے۔ بائی دا ٹائم یہ جون میں جب اس کی سنوائی ہوئی اور بالکل سر پہ الیکشن کھڑے ہوئے تھے، عدالت نے، ہائی کورٹ نے ہمیں نان سوٹ کیا، پٹیشن ہماری ڈسمس کی اس پوائنٹ پہ کہ یو آر لیٹ، آپ دیر سے آئے۔ نتیجتاً ہم نے 2 کام کیے، ایک تو ہم ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہم نے اپلیکیشن دی، اور ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف ہم نے اپیل فائل کی سپریم کورٹ میں۔ جو الیکشن کمیشن تھا، جب ہم وہاں گئے تو الیکشن کمیشن نے ہمیں یہ کہا کہ یہ ڈٹرمنیشن آف کانسٹیٹوئنسیز جو ہے وہ سیکشن 10(1) میں ہوئی ہے، اور سیکشن 10(1) میں جو کانسٹیٹوئنسیز جو بنائی جاتی ہیں وہ گورنمنٹ آف سندھ بناتی ہے۔ وہ جب کانسٹیٹوئنسیز بنا کے 10(1) میں دیتی ہیں تو ہم ڈی لمیٹیشن 10(2) میں کرتے ہیں۔ ایک ٹیکنیکل بات ہے اور تھوڑا سا اس کو جاننا بڑا ضروری ہے، ورنہ اس کا صحیح ایک ایجوکیٹڈ اس کی بحث نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا سپریم کورٹ میں جب ہم گئے اور سپریم کورٹ نے جب ہماری بات سنی اور اس میں وزن دیکھا کہ کہاں تو 90,000 پہ ایک یو سی اور کہاں 20,000 پہ 25,000 پہ ایک یو سی، تو سپریم کورٹ نے پھر ہماری اپیل جو تھی وہ ڈسپوز آف کی، اور ڈسپوز آف اس طرح کی، ڈسمس نہیں کی، ڈسپوز آف اس طرح کی کہ کہا کہ آپ گورنمنٹ آف سندھ کو رجوع کریں اور ای سی پی کو رجوع کریں سیکشن 10(1) میں اور 10(2) میں۔ اب 10(1) کیونکہ پہلے ہے لہٰذا ہمیں گورنمنٹ آف سندھ میں ہم نے اپلیکیشن دی 10(1) کی۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ بہت سمجھیے فنڈامنٹل بات ہے کہ جب ہم نے ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی کہ یہ جو ڈیلیمیٹیشن ہے اور ڈٹرمنیشن آف کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہ ڈسپروپورشنیٹ ہیں اور اللیگل ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی پٹیشن فائل کی اور ہماری پٹیشن کو کاپی پیسٹ کیا۔ ان کے وکیل صاحب بڑے اچھے ہیں، دوست ہیں ہمارے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بانگ دہل یہ کہا کہ فروغ نسیم صاحب کے جو آرگیومنٹس ہیں ہم ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، انہوں نے ہمارے آرگیومنٹس کو اڈاپٹ کیا۔ تھوڑی سی مستقل مزاجی بھی دیکھنی ہے آپ سب نے۔ ہوا یہ کہ جب وہ پٹیشن ڈسمس ہوئی اور شاید پی ٹی آئی کو کچھ اور لگا تو انہوں نے الیکشن کرنے کی استدعا کر دی، لیکن جب ہم سپریم کورٹ گئے تو ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف نے ہماری پٹیشن کو کاپی پیسٹ کیا اور ہمارے ساتھ ان کے وکیل صاحب کھڑے ہوئے اور ہمارے آرگیومنٹس کو اڈاپٹ کیا۔ یہ لکھی ہوئی بات ہے، آپ جو کہیں گے تو آرڈرز بھی پیش کر دیں گے، اور یہ کہا کہ یہ بالکل صحیح، ایم کیو ایم صحیح بات کر رہی ہے اور ایم کیو ایم کا وکیل اور فروغ صاحب صحیح بات کر رہے ہیں۔ بات کیا تھی؟ بات کراچی کے حقوق کی ہے، جس پہ فیصل بھائی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ لیکن جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا، اب یہ سپریم کورٹ کا یہ اب آخری فیصلہ ہے اس موضوع پہ، ڈائریکٹ فیصلہ ہے۔ یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ آپ گورنمنٹ آف سندھ کو رجوع کریں، اور ہم نے جب گورنمنٹ آف سندھ کو رجوع کیا، گورنمنٹ آف سندھ ریلکٹنٹ تھی، ہم نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، اور بالآخر جب ان کو قائل کیا اور 10(1) میں گورنمنٹ آف سندھ نے اپنا آرڈر پاس کر دیا، یعنی گورنمنٹ آف سندھ نے جب ڈٹرمنیشن آف یونین کاؤنسلز اور یونین کمیٹیز کا نوٹیفیکیشن وڈرا کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آج کی تاریخ میں ڈی لمیٹیشن موجود نہیں ہے کوئی، کیونکہ جب بیسک آرڈر نہیں ہے تو اس پہ سپر اسٹرکچر بھی اوائڈ ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے میرے بہت ہی عزت کا رشتہ ہے الیکشن کمیشن سے اور ان کے ممبران سے، میں ان کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ جب آپ نے ہمیں ایک دفعہ یہ کہا کہ 10(2) کا جورسڈکشن ہمارا ہے، 10(1) کا گورنمنٹ آف سندھ کا ہے،
ہم نے آپ کی بات مان لی. تو اب جب 10(1) کا آرڈر گورنمنٹ آف سندھ نے دے دیا تو آپ کا تو کوئی جورسڈکشن نہیں ہے. آپ کا جورسڈکشن پھر کیسے ہو گیا؟ ود ڈیو ریسپیکٹ، ود دا ہائیسٹ ریسپیکٹ ایٹ مائی کمانڈ. اور سیکنڈلی نیچرل جسٹس کہتا ہے کہ کسی فریق کو سنے بغیر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. اس پہ اگر کسی کو ججمنٹ چاہیے 2015 SCMR 338 وائرڈ ٹیلی کام کا ہے، پڑھ لیجئے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بریچ آف نیچرل جسٹس جو ہے وہ آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہے، اور آرٹیکل 10A فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، لیکن ان ادر ورڈز بریچ آف نیچرل جسٹس کا مطلب یہ ہے کہ جو آرڈر گورنمنٹ آف ECP نے پاس کیا وہ وائڈ ہے، اور وائڈ آرڈر کا کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اس کو فالو نہیں کیا جاتا. یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہ کھڑے ہوئے ہیں کراچی کے حقوق کے لیے کہ یہاں کا ڈیلیمیٹیشن ٹھیک کریں، صحیح کاؤنٹ دیں لوگوں کو. تو لہٰذا میری استدعا یہ ہے، الیکشن کمیشن سے استدعا ہے، آپ نے آرڈر ضرور پاس کیا ہے لیکن ہمیں سن تو لیتے. اب ویڈیو لنک سے سن لیتے. جسٹس ایٹ ڈور اسٹیپ کا کانسیپٹ ہے. آپ یہاں آ جاتے ہیں، یہاں پروونشل الیکشن کمیشن موجود ہے، سپریم کورٹ کے اگر ججز آ سکتے ہیں تو آپ بھی آ سکتے تھے. نہیں تو ہمیں ویڈیو لنک سے سن لیتے، ہمیں بلا لیتے، ہم آپ کو ایکسپلین کرتے. ECP نے سہارا لیا ہے پرووائزو ٹو سیکشن 9 کا، کہ سیکشن 9 کی پرووائزو میں لکھا یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر الیکشن اناؤنس ہو جائے تو لوکل ایریا چینج نہیں ہوتا. لیکن وہ تو سیکشن 9 کی بات ہے، ہم تو سیکشن 10 میں ہیں اس وقت. سیکشن 10(1) کے نوٹیفیکیشن کو اگر گورنمنٹ آف سندھ نے وڈرا کیا ہے تو سیکشن 9 اپلیکیبل نہیں ہے. آپ ہم سے پوچھنا، ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں. میری گزارش یہی ہے کہ یہ الیکشن جب تک ڈیلیمیٹیشن اس کا پراپر نہیں ہوگا، کوئی الیکشن جو ہے وہ وائڈ ہوگا. اور وہ آرٹیکل 218(3) ہے کانسٹیٹیوشن کا، جو یہ کہتا ہے کہ الیکشن از ٹو بی ہیلڈ آنیسٹلی، جسٹلی، فیئرلی. وہ کیا ہے؟ وہ ہوا کی باتیں نہیں ہیں. وہ یہ ہے کہ صحیح ڈیلیمیٹیشن ہو، جیرمینڈرنگ نہیں ہو. پاپولیشن کاؤنٹ دیا ہوا ہے کہ 10% پلس مائنس 10% سے زیادہ ویریشن نہیں ہوتی. وہ سب کہاں ہیں؟ وہ سارے پرنسپلس کہاں ہیں؟ مطلب وہ سلیکٹو اپلیکیشن نہیں ہے ان پرنسپلس کا، یونیورسل اپلیکیشن ہے ان پرنسپلس کا. میں گزارش کرتا ہوں فیصل بھائی، آپ یہ ذرا پولیٹیکل اس پر دیکھیں. بہت شکریہ فروخ بھائی. جو آخری بات فروخ نسیم صاحب نے کی ہے، بیسیکلی یہ ہے مسئلہ. پاکستان کا ایک آئین ہے، آئین الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنائیں گے، لیکن کس طرح یقینی بنائیں گے کہ صاف ہوں، شفاف ہوں. جن انتخابات کی انتخابی فہرستوں سے لے کر ان کی حلقہ بندیاں شفاف نہیں ہیں، جن حلقہ بندیوں میں نظر آ رہا ہے کہ ناظم آباد کی آبادی زیادہ ہونے کے باوجود نشستیں کم، کورنگی کی آبادی زیادہ ہونے کے باوجود نشستیں کم، اورنگی ٹاؤن کی آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے نشستیں کم کے باوجود نشستیں کم رکھ دیں، اور دیگر علاقوں میں آبادی کم لیکن نشستیں زیادہ رکھیں. وہ کیسے شفاف ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے ہمارا بنیادی سوال الیکشن کمیشن سے، جو ہم لے کر گئے، سپریم کورٹ تک گئے. آپ آج کی پریس کانفرنس کے توسط سے یہ جو چیمپئن گھوم رہے ہیں نا کراچی بھر میں، بینر لگا لگا کر، سمجھ رہے ہیں بینر لگا کے پیسے خرچ کرنے سے نہیں بنتا بھائی میئر. پہلے تو لوگوں کو آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے، اور لوگ پوچھیں گے کہ آپ جب یہ کراچی کے ساتھ، حیدرآباد کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی تھیں، آپ نے کتنے دروازے کھٹکھٹائے الیکشن کمیشن کے اور عدالتوں کے؟ صبح و شام اس لیے تو عدالت میں جا رہے ہو کہ الیکشن کرواؤ یا نہ کرواؤ. لیکن جب لوگوں کا حق مارا جا رہا تھا، جب یہاں پر مردم شماری غلط ہوئی، ان ساری جماعتوں میں سے کوئی ایک بھی گیا عدالت میں؟ کوئی ایک ان میں سے گیا؟ منہ میں گھنگھنیاں ڈال کے بیٹھے رہے. کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ 4 تمبو لگا کے سڑک کے فٹ پاتھ کے اوپر اس مظاہرے سے اگر اس ملک میں نئی مردم شماری ہو سکتی ہے، تو معذرت کے ساتھ اس ملک کی تاریخ یہ ہے 20 سال تک مردم شماری نہیں ہوئی ہے. اور یہ صرف ہم نے، اس شہر کے بیٹوں نے کر کے دکھایا ہے کہ عدالتوں میں مردم شماری کو چیلنج کیا، پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ معاہدے میں آئے، PTI کے ساتھ، تو پہلا نقطہ رکھا مردم شماری کی اصلاح کا. اور جب انہوں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا تو پھر انہیں 2020 کے شروع میں ہمارے اصرار پر، MQM کے دباؤ کے اوپر، انہیں بین الوزارتی کمیٹی بنانی پڑ گئی، جس سے ہم نے طے کروایا
کہ اگر پرانی مردم شماری کی اصلاح نہیں ہوتی تو ایک نئی مردم شماری کی جائے گی. پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ ہم اتحاد میں آئے تو نقطہ اول ہم نے مردم شماری کو بنایا کہ آپ سندھ کے شہری علاقوں کو درست گنیں. ہم یہ نہیں کہتے مہاجروں کو صحیح گنیں, ہم یہ نہیں کہتے ایم کیو ایم کے کارکنان کو درست گنیں, ہم یہ کہتے ہیں شہر کے بچوں کو, بیٹوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو درست گنیں. ان کو ان کی آبادی کے حساب سے نوکریوں میں حصہ دیں, ان کو تعلیمی اداروں میں نشستیں دیں, ان کے حساب سے ان کی حکومتوں کو پیسے دیں کہ جتنی آبادی ہے تاکہ وہ وسائل خرچ ہو سکیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 کروڑ آبادی کے شہر کو 1.5 کروڑ گن کے اس حساب سے پانی کا کوٹا ملے. ان میں سے کوئی بھی گیا یہاں پر؟ ہم ہیں کہ جو نہ صرف عدالتوں میں لے کر گئے, سیاست کے ایوانوں میں اس مقدمے کو لے کر گئے, منظور کروایا, اور محض 5 برسوں کے بعد یہاں پر مردم شماری ہونے جا رہی ہے. جس بلدیاتی نظام قانون کو ہم نے پہلے دن مسترد کیا 21 اگست 2013 جب سندھ کا لوکل گورنمنٹ کا قانون سندھ اسمبلی سے پاس ہوا, تو ایم کیو ایم کے 51 ایم پی ایس کے علاوہ کوئی نہیں تھا سندھ اسمبلی میں جس نے اس قانون کی مخالفت کی. پی ٹی آئی ابھی بیٹھ کے چیمپئن بنتی ہے کراچی کے اور حیدرآباد کے اور بلدیاتی نظام قانون کی. ذرا دیکھیں تو اسمبلی کا ریکارڈ نکال کے, 4 ایم پی اے تھے پی ٹی آئی کے, چاروں کے چاروں نے ووٹ دیا پیپلز پارٹی کے ساتھ اگست 2013 میں. کون گیا عدالت میں؟ اس وقت گئی ایم کیو ایم. مسترد کی عدالت نے 2017 میں, پھر وہ پٹیشن لے کر گئے جب ہم بلدیاتی انتخابات جیتے ہم 2015 میں. ہمارا مقدمہ چلتا رہا, سپریم کورٹ سے جیت کر آیا مقدمہ. ہمارے مقدمہ جیتنے کے بعد اگر انہوں نے کوئی کیمپ لگایا تو کیا آپ نے تیر مارا جناب؟ آپ بینر لگا کر یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ کو کوئی حق دے دے گا؟ اس طریقے سے نہیں دیتے. سارے کے سارے ایوان, سارے کے سارے جو اویلیبل آپشنز ہیں وہ آپ کو ایکسرسائز کرنے پڑتے ہیں. تیسری بات حلقہ بندیوں کی. دسمبر 2021 میں ہوئی ہے حلقہ بندیاں. یہ بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں سورما یہ کہہ رہے ہیں ان کو ابھی یاد آ رہا ہے. ابھی نہیں یاد آ رہا بھائی, تمہیں ابھی پتہ چل رہا ہے. ہم نے تو دسمبر 2021 میں ایک ٹاؤن کی جہاں جہاں اعتراضات تھے حلقہ بندیوں کو چیلنج کیا الیکشن کمیشن میں. جو دستیاب فورم تھے عدالتوں کے وہاں پر چیلنج کیا. جنوری 2022 میں پہلی پٹیشن دائر کی, آخر تک چلتے ہوئے گئے, سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ کیا کہتی ہے؟ آپ کا مقدمے میں جان ہے لیکن دستیاب فورم 2 ہیں. سیکشن 10(1) کے تحت 10(1) کے تحت سندھ حکومت جس نے حلقوں کی تعداد کا تعین کرنا ہے, اور سیکشن 2(10)(2) کے تحت الیکشن کمیشن کہ جس نے اس تعین شدہ تعداد کے مطابق پھر حلقہ بندیاں کرنی ہیں. یعنی اگر سندھ حکومت نے ایک کہہ دیا کہ اورنگی ٹاؤن میں مثال کے طور کے اوپر 28 لاکھ کی آبادی ہے اور اس 28 لاکھ میں 10 یونین کاؤنسلز ہی ہونی ہیں, تو پھر وہ ان 10 یونین کاؤنسل کی حلقہ بندی کرے گا. ہمارا مسئلہ یہی تھا کہ اورنگی ٹاؤن کی مثال کے طور پر اگر 28 لاکھ آبادی ہے تو وہاں 10 نہیں 20 یونین کاؤنسل ہونی چاہیے. یعنی وہ تعداد غلط آپ نے کی ہے, زیادہ آبادی پہ کم نمبرز دے دیے اور کم آبادی پہ زیادہ نمبرز دے دیے. سپریم کورٹ نے کہا دونوں فورمز کے اوپر جاؤ. دونوں فورمز پہ گئے, الیکشن کمیشن بھی گئے, سندھ حکومت کے پاس بھی آئے. سندھ حکومت کی مہربانی کہ ان کی کابینہ نے بالآخر جو بات سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہی اس کو انہوں نے سنا ہے کہ جو سندھ سے قانون پاس شدہ ہے اسمبلی سے, اس کا سیکشن 10(1) یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب آپ ایسا کریں. میرا سوال یہ ہے کہ جن کو اس بات کی جلدی پڑ رہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہو جائیں, ان کو کسی نے, بابا نے شاید کہہ دیا تھا کہ تمہارا کوئی اتنے کروڑہ روپے خرچ کر لو گے تو تمہارا میئر بن جائے گا, جتنے بینر لگا لو گے اتنی یوسیاں آ جائیں گی. ایسا ہونے نہیں جا رہا. اور کل کو اگر کسی کو لگ رہا تھا کہ تقسیم شدہ ایم کیو ایم میں شاید وہ 2-4 سیٹیں زیادہ لے مریں گے, تو انہیں زیادہ تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سید مصطفیٰ کمال بیٹھے ہیں, بائیں ہاتھ پہ ڈاکٹر فاروق ستار بیٹھے ہیں, کہ یہ متحد منظم اور فعال ایم کیو ایم جب گراؤنڈ میں اترے گی تو ان کی جتنی انویسٹمنٹ ہے اور ان کے انویسٹرز کی جتنی انویسٹمنٹ ہے وہ ساری کی ساری فارغ ہو جائے گی. کراچی کے شہریوں کو, حیدرآباد کے شہریوں کو جو سوال کرنا ہے ان لوگوں سے کہ ایم کیو ایم لڑ رہی ہے یہ مقدمہ کہ کراچی کے ضلع وسطی کی اگر آبادی زیادہ ہے اس کی سیٹیں کیوں کم ہو بھائی, کیوں اس کے نمائندے کم ہو, میئر ان لوگوں کا کیوں نہ ہو کہ جن کی آبادی زیادہ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اس جلدی کے چکر میں, اپنی اس روا روی کے چکر میں جس سے ان کو بھی کچھ حاصل حصول نہیں ہونا ہے الٹیمیٹلی,
یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کا ضلع وسطی، ضلع کورنگی، ضلع غربی، ضلع شرقی، حیدرآباد ڈسٹرکٹ، حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کا جو ایریا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ اگلے 4-5 برسوں تک کم از کم اپنے بنیادی مسائل کے حل کے لیے مزید تڑپیں. اور سونے پر سہاگا یہ کہ جو میئر کے نام کے اوپر جو بھی شخصیت آئے وہ ایسی آئے کہ جو ان علاقوں کی نمائندہ ہی نہ ہو، جو ان علاقوں کے رہنے والوں کی نمائندہ ہی نہ ہو. یہ ہے ہمارا مقدمہ اور اس کو ہم نے پہلے دن سے فالو کیا ہے. الیکشن سے کوئی نہیں بھاگ رہے، ہم تو آپ کو بھگانے کے موڈ میں ہیں. کل کسی نے کہا کہ وہ سڑک پر آ کر دیکھ لیں. بھائی آپ کو سڑکوں پر کیا، ہم نے آپ کو کالجوں سے، یونیورسٹی سے، سڑکوں سے سب جگہ دیکھا ہے. آئندہ بھی دیکھیں گے، آئندہ بھی دیکھیں گے. آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ہمیں پتہ ہے ایک جماعت ہے وہ پی ٹی آئی کی صرف عمران خان صاحب کی تصویر لگاتے ہیں کیونکہ ان کے امیدواران نے جو کام کیے ہیں، جو ان کے ایم این ایز یہاں پہ 14 ان کو تحفے میں دلا دیے تھے، انہوں نے ایسے کام کیے ہیں اس کراچی شہر میں کہ وہ اپنے امیدواران کی شکلیں نہیں دکھا سکتے. دوسرے جماعت اسلامی ہیں، وہ اپنے امیر کی تصویر نہیں لگاتے. کراچی کے جو ان کے ناظم ہیں ان کی تصویر لگاتے ہیں، کیونکہ امیر کی تصویر لگا دیں گے تو پھر مسئلہ آ جائے گا. کراچی کے شہری پوچھیں گے اچھا یہ تو اسامہ بن لادن کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے تھے، اچھا یہ تو دوبارہ تحریک طالبان پاکستان آ رہی ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے ناراض بھائی ہیں، بچے ہیں، ملک دہشت گردی کی اس جنگ میں اور یہ اس طرف لے جانے والوں میں سے شامل ہیں. تو کراچی حیدرآباد کے شہریوں کو یہ ساری کی ساری باتیں ہم آج کی پریس کانفرنس کی توسط سے بتانا چاہتے تھے. الیکشن کمیشن سے ہماری درخواست ہے، سندھ کا اسمبلی کا پاس کردہ قانون سیکشن 10(2) میں آپ کو کہتا ہے کہ جناب آپ نے حلقہ بندیوں کا تعین کرنا ہے، لیکن پاکستان کا آئین آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے شفاف انتخابات کو یقینی بنانا ہے. موجودہ یونین کمیٹیز کی تعداد میں، موجودہ حلقہ بندیوں میں آئین کی خلاف ورزی ہو رہی تھی کہ شفاف انتخابات نہیں ہونے جا رہے تھے. سندھ حکومت نے اگر ایک کمیٹی بنائی اپنے وزراء کی کہ وہ حلقہ بندیوں پر سب کے اعتراضات سنیں گے، سب جائیں، ہم تو جائیں گے اپنا مقدمہ لے کر. یہ ایم کیو ایم کا مقدمہ نہیں ہے، پھر میں کہوں گا یہ مہاجروں کا مقدمہ نہیں ہے، یہ کراچی اور حیدرآباد کے شہریوں کا مقدمہ ہے. اس کو ہم لے کر جائیں گے اور اس جنگ کو ہم آخر وقت تک لڑیں گے. اور جس دن شفاف حلقہ بندیوں کے اوپر انتخابات ہوں گے، نہ صرف یہ کہ متحد اور منظم اور فعال اور متحرک ایم کیو ایم انتخابات لڑے گی، بلکہ ان سب سے جیت کر بھی دکھائے گی. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ اور آپ کے ریزرویشن آپ نے سب ختم کر دی جو ہے ایک ڈیٹ پر آپ نے میری تو اس پہ زیادہ تشویش جو ہے وہ دیگر جماعتوں کو ہو رہی ہے. تو لگتا ہے ایسا کہ شاید وہ کراچی اوپن تھا تو اب آپ کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ساتھ ہو رہے دبا ہیں، دیا. اتنی تشویش کیوں ہو رہی ہے؟ وہ انہوں نے اپنی بات میں کر دی فیصل بھائی نے یہ والی بات نا، کہ جن کو کل سے پہلے تھوڑا سا گمان تھا کہ کوئی اس ریفرنسز کی وجہ سے ان کے کوئی پیسے ویسے لگا دینے کی وجہ سے کوئی چانس بنتا ہے. بیسکلی وہ الیکشن سے زیادہ اس کل کے ایونٹ کی پریشانی ہے. وہ پہلے بھی نہیں ہو رہا تھا ان کا کام، اب ان کو لگ گیا کہ بالکل ہی کام اتر گیا سارا، اتنے سارے پیسے لگا دیے ہیں، پیسے جو ڈوب گئے. یہ پریشانی ہے، وہ کریں گے پریشان انشاءاللہ. شاہد بھائی ایک ایک سیکشن کا بھی حوالہ دیا، سیکشن 10(1) کا. اب یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آلریڈی اپنا فیصلہ سنا چکا ہے، اب دن بھی بہت کم ہے، تو اب آگے آپ کا لائے عمل کیا ہوگا ایم کیو ایم کا، کس طریقے سے؟ یہ فروغ نسیم صاحب قانونی ہے، میں کہہ دوں گا تو پھر توہین عدالت لگے گی. نہیں، ہمارا کسی کا مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں ہے. اور فیصل بھائی آپ نے سب نے تو ہمیشہ سب کی عزت کی ہے. میں گزارش کروں، جو آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اور سمپل جواب یہ ہے کہ 10(1) کا جورسڈکشن ای سی پی کا نہیں ہے. اگر 10(1) کا جورسڈکشن ای سی پی کا ہوتا تو تشویش کی بات تھی، ہم شاید فوراً کورٹ جاتے. لیکن 10(1) کا جورسڈکشن جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کا ہے، جس نے ہماری اپلیکیشن الاؤ کی ہے، اس لیے تو ودرا کیا ہے نوٹیفیکیشن. تو لہٰذا ویل ویٹ اینڈ سی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا ڈاکٹر کہ جب الیکشن کمیشن جو ہے حکومت الیکشن کمیشن کو بول رہا ہے، الیکشن کمیشن کو بول رہا ہے کہ حکومت اب نوٹیفیکیشن واپس نہیں لے سکتی، علاقائی حدود بندیاں اب نہیں ہو سکتی ہیں کہ الیکشن کرانے ہوں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں اور حکومت آمنے سامنے آ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ مصطفیٰ بھائی یہ فرمائیے گا، کل آج حافظ نعیم نے آپ کا نام لے کے یہ بولا ہے کہ آپ نے کل ایک جملہ بولا تھا کہ شریف کچھ لوگ شریف کیا ہوئے سب بدماش ہوئے ہیں شہر میں، بولا تھا کہ آ جائیں بدماشی کر کے دیکھیں.
اس پہ بھی جواب دیجیے۔ چلے میں آپ کا یہ جواب دیتا ہوں. دیکھیے یہی جو میں نے بات کی تھی نا رافع، یہ سیکشن 9 کا جو پرووائزو ہے اس کو یوز کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور میری استدعا یہی ہے کہ سیکشن 9 جو ہے وہ یہاں اپلیکیبل نہیں ہے، کیونکہ یہ آرڈر جو ہے گورنمنٹ آف سندھ نے یہ سیکشن 10(1) میں پاس کیا ہے. 10(1) کے آرڈر میں سیکشن 9 اپلیکیبل نہیں ہے. اسی لیے میں نے اپنے انٹرو میں یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں بلا لیتے، ہم سے سن لیتے تو ہم یہ بات کلیریفائی کر دیتے کہ ود ڈیو رسپیکٹ آپ کا اب یہ جورسڈکشن نہیں ہے. جب 10(2) کی بات آئے گی تو آپ کا جورسڈکشن دوبارہ آئے گا. آپ کچھ فرما رہے تھے. میں یہ کہہ دوں ریکارڈ کی درستگی کے لیے، یہ متحدہ کی متحد شرافت سے نا سارے کاغذی بدماش پریشان ہیں سوائے ہمارے. ہم کوئی پریشان نہیں ہیں، ہم متحد ہیں اور بہت شریف ہیں، شرافت سے ہی کام لیں گے. کاغذی بدماشوں کو پریشانی ہے، اس لیے وہ بیانات داغ رہے ہیں صرف. جی سر. وسیم صاحب یہ بتائیے کہ جب سندھ گورنمنٹ دستبردار ہو گئی ہے تو اب پارٹی سامنے الیکشن کمیشن ہے. اب الیکشن کمیشن نے جب اسلام آباد میں ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا اور وہاں کے الیکشن منسوخ ہو گئے، تو یہ یہاں کے الیکشن کمیشن کیوں پارٹی بننا ہے اس میں؟ دیکھیں آپ کا جی کہ جب گورنمنٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کو کیوں کیا گیا الیکشن ملتوی کرنے کے لیے، اب الیکشن کمیشن جب یہ الیکشن کراتا ہے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ نہیں ہوگی. آپ دونوں کا جو آبزرویشن ہے اس کے سامنے میں یہی عرض کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، میں تھوڑا سا دوسری طریقے سے کہتا ہوں، جورسڈکشن نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ الیکشن کمیشن پارٹی بنے یا نہیں بنے، میں یہ الفاظ نہیں استعمال کرتا، لیکن ود ڈیو رسپیکٹ الیکشن کمیشن کا 10(1) میں جورسڈکشن نہیں ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا اگر پھر بھی کوئی الیکشن ہوتے ہیں تو اس کی کوئی قانونی حیثیت اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ یہ آرڈر وائڈ ہے، اور وائڈ آرڈر جو ہے اس کی کوئی لیگل اپلیکیشن نہیں ہوتی. اچھا میں ایک سوال جوان صاحب آپ پارٹی میں اسی حوالے سے ایک تو پہلے یہ بتا دیں اب آخری سوال ہے کرنے دو گورنمنٹ کا جو آرڈیننس کا اختیار ہے وہ شاید اہمیت کا حامل ہوگا. آپ لیگل وے سے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور ایک سوال میں آپ سب سے ایک جگہ پہ بیٹھتا ہوں، لیکن جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ایم کیو کے مفاسد کا، ایم کیو کے کارکنان کا، اور ایک کارکن آپ کا طویل عرصے سے پاکستان میں آپ کے فعال ہوا ہے حیدر عباس صاحب، وہ کب تک فعال ہوں گے اور مفاسد کے حوالے سے؟ فاروق بھائی جواب دے دیں. دیکھیں جو آپ نے آرڈیننس کی بات کی، آرڈیننس کا اختیار گورنر صاحب کے پاس ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اور اسی طرح گورنر کے پاس اختیار ہے جس طرح صدر کے پاس اختیار ہے 129 میں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ لیٹس ویٹ اینڈ سی. دوسرا آپ نے نہیں، راشد بھائی نے جو سوال کیا نا، دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا، اور مختلف فورم سے بھی کرتے رہے، مصطفیٰ کمال بھائی بھی کرتے رہے، فاروق بھائی بھی کرتے رہے، ہماری ساری لیڈرشپ کرتی رہی، جو کراچی کے سے ایم کیو ایم کے کارکنان لاپتہ ہیں نا، اسی پاکستان کے شہری ہیں. صرف ایم کیو ایم کا فرض نہیں تھا ان کی بازیابی کے لیے آواز اٹھانا. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب تو اپنا پلان بتا رہے ہیں کہ میرا تو یہ پلان تھا، جو کہ انہوں نے کروایا بھی، کہ کوئی 40-50 ہزار طالبان اور ان کے خاندان والے آ جائیں، جن میں سے 4-5 ہزار طالبان کے گوریلے ہوں، اور ان کو ہم قبائلی علاقوں میں بسا دیں. مطلب یہ کوئی لوڈو کا گیم کھیل رہے ہیں کہ وہاں تک رہے گی، باہر نہیں آئے گی گوٹ اس کی. یہ طالبان کے لیے یہ فیسلٹی دے رہے تھے. اور ایم کیو ایم کا کارکن جس نے ماضی میں اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو اس کو ایسی سزا دی جائے جو پاکستان میں کہیں بھی نہ دی جائے. اس لیے ہمارا مطالبہ رہا ہے، آج بھی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی عدالتیں کراچی کے ان باسیوں کی جو غلطی سے مہاجر ہیں، جو غلطی سے ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں، اس لیے پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت ہمارے علاوہ ان کے لیے بات نہیں کرتی، ان کو بھی بازیاب کیا جائے گا. اور ہم میں سے اگر کوئی بھی فعال یا غیر فعال ہے تو وہ اپنی ذاتی وجوہات پہ، اور حیدر بھائی ہمارے اتنے ہی معزز ساتھی ہیں جتنا میں یا فاروق بھائی یا کوئی اور ہے. جی پلیز، فاروق بھائی کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ یہ سارے مائک ہو جائیں گے یار، آواز آ جائے گی، میں تیز بولوں گا نا، آواز آئے گی. اس کے اندر ہے. اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ، ہاں چلیں، الیکشن شیڈول
اس کا جواب اس کا فاروق بھائی جواب دے چکے ہیں. دے دیا فاروق بھائی نے اس کا دے دیا. جواب جا چکا ہے آپ جا کا, چکے ہیں یار, آپ ریپیٹ کر رہے ہو آپ. اچھا یہ ایک اور سوال ہے آپ کا, ایک ساتھ رکھ دے. کسی کا تاج نکل جائے گا کھانا. کھینچ رہا ہے. پچھلے بائی الیکشن میں اس میں آپ 30,000 سے ہارے, اس کا 245 کا نتیجہ موجود ہے. اس دفعہ کمال صاحب بیٹھے 1000 ووٹ لیے تھے. آپ کے علم میں ہے علی زیدی صاحب نے اور حافظ نعیم صاحب نے پچھلے بلدیاتی انتخابات میں کتنے ووٹ لیے تھے؟ مجھے پتا ہے اس کا. آپ یہ بتائیے نا, اگر مصطفیٰ کمال آپ کے رائٹ ہینڈ پر لیفٹ ہینڈ پر ہے, یہ دے, ایک سیکنڈ دے. بیٹھے آپ مل کر کیا کریں گے؟ 1,000 ووٹ لیتے آئے, مصطفیٰ کمال خود کہہ چکے ہیں یہ ہم دکھائیں گے. آپ کا سوال ہو گیا. ووٹ مل رہے تھے تو ہم اسی لیے آتے رہتے ہیں. اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے نا تو پریشانی کیوں ہے یار؟ ہماری اگر کوئی وقت ہی نہیں ہے تو یار خوش رہو, زبردست. اتنی پریشانی ہماری وقت نہیں ہونے میں اتنی پریشانی ہے. یہ بہت ہے کیونکہ آپ ثابت پلیئر ہیں وہاں پر. آپ پریشان نہ ہو, آپ مت ہو پریشان. انہوں نے اپنا ٹپیکل آپ کو ٹریڈ مارک جملہ سنا دیا نا, آپ پریشان نہ ہو, پہلی بات. دوسری بات دیکھیں, کل کی پریس کانفرنس میں جو اہم ترین بات تھی نا, وہ یہ نہیں کہ جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی, بلکہ جو ساتھی سامنے بیٹھے تھے اور دائیں بائیں تھے, ان کے چہروں پر جو خوشیاں تھیں. ہماری تقسیم کا جو منفی تاثر ہمارے عوام میں اور سپورٹرز میں تھا, اس کا کتنا ملٹی پلائنگ ایفیکٹ مثبت تاثر کی شکل میں جانا, یہ ہمیں پتہ ہے. ایم کیو ایم اور پی ایس پی کے اگر ووٹ ملا لیتے نا LA 249 میں, تو وہاں پر نہیں جیتے. چلے ہو گئے. 12 بجے بند آرڈیننس لایا جائے گا تب تو عدالتیں بند ہوگی, پھر کیا ہوگا؟ اچھا اب دیکھیں, لائن پہ یہ نہ آئین نہ یہ توہین عدالت کی بات ہے جو یہاں پریس کانفرنس ہوئی, نہ یہ توہین الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے فیصل بھائی. کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس جو امبریلا کور ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے. اگر سیکشن 9 کا اطلاق ہونا ہے بقول جماعت اسلامی یا حافظ نعیم الرحمان یا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج جو پروونشل گورنمنٹ یا چیف منسٹر کے نوٹیفیکیشن کو ایک سائڈ پر رکھ دیا, تو آپ پھر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کیا کریں گے؟ آئین میں عدالت عظمیٰ کی بڑی حیثیت ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی؟ انہوں نے 2 جگہ ریفر کیا. انہیں بھی تو معلوم ہے کہ سیکشن 9 کے تحت جو ہے اگر ایک مرتبہ لوکل ایریا ڈیفائن ہو گیا اور الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو گیا, اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو پھر سپریم کورٹ نے کیوں ہمیں موقع دیا کہ آپ دونوں جگہ جائیں, آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی جائیں اور آپ حکومت سندھ کے پاس بھی جائیں. ہم دونوں جگہ گئے. اگر حکومت سندھ نے سیکشن 10(1) میں ہمیں ریلیف دیا اور ایک طرح سے اپنی اس بھول کا اعتراف کیا کہ ہاں کہیں نہ کہیں ناانصافی ہوئی ہے, زیادتی ہوئی ہے اور حلقہ بندیوں میں اونچ نیچ ہوئی ہے, اور یہ اس کو جو ہے وہ ہمیں منصفانہ بنانے کے لیے ریویو کرنا ہوگا, ہم دوبارہ بنائیں گے. انہوں نے کمیٹی بنائی ہے اور وہ کمیٹی پھر حلقہ بندیوں کو دیکھیں گی. تو اگر حلقہ بندیوں میں حکومت سندھ جس کا اختیار تھا حلقہ بندیاں کرنا, اگر وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ ہاں کہیں اونچ نیچ ہوئی ہے, ناانصافی ہوئی ہے, اور وہ اب ٹھیک کرنے پر آمادہ ہے, تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو اسے ویلکم کرنا چاہیے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کی امبریلا میں ان کی ڈائریکشن پہ ہم نے جو کام کیا, اور ہمیں ایک جگہ سے اگر ریلیف مل رہی ہے, اور ہمیں کیا, عوام کو, ووٹر کو, جو 1 مین 1 ووٹ کے کانسیپٹ میں فاروق بھائی نے بتایا کہ ان کے 3 پہلوان ہمارا 1 پہلوان کیسے مساوی ہوگی لڑائی بھائی, تو یہ تو بتائیں نا. تو اب اس کے بعد تو کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے. تو ہمیں یہ نہیں, ہم اگر آج بات کر رہے ہیں تو نہ یہ توہین عدالت ہے نہ توہین سپریم کو, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیکھنا ہے کہ ان کا یہ عمل کیا توہین عدالت کے زمرے میں تو نہیں آ رہا سپریم کورٹ کے, انہیں دیکھنا ہے یہ. اور دوسرا, جب فاروق بھائی نے کہا کہ فریق کو سنا نہیں گیا, تو ایم کیو ایم کو تو نہیں بلایا گیا, انہیں تو نہیں سنا گیا, لیکن صوبائی حکومت کو بھی نہیں سنا گیا. صوبائی حکومت کو بلایا جاتا, آپ لوگ ریپیٹ کو سنا جاتا. ریپیٹ کر رہے ہو, یہ سب بول چکے ہیں, آپ ریپیٹ سوال کر رہے ہو. اگلا Thank you. اگلی پریس ہم جائیں, آپ 3 گھنٹے بعد